بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں سوال نمبر 20 اور اس کا جواب پڑھنا ہے. سوال نمبر 20 اور اس کا جواب. سوال نمبر 20 میں جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ عقیدے اور منہج سے متعلق ایک بہت بنیادی بات ہے. سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر ابھارا ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر ابھارا ہے. ایسا کہنے والے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ خیر، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سوال نمبر 19 جو پڑھا ہے اس کے اخیر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں سمجھتا ہوں شاید رہ گیا ہے، تو اسے مکمل کر لیا جاتا ہے. بالکل مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ نقد میں موازنہ، کسی پر نقد کرنا ہو تو اس کی نیکیوں اور بدیوں میں موازنہ ہونا چاہیے. اس طرح کی بات جو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلایا گیا اور یہ بات امت کے بیچ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی پر نقد جب کرنا ہو، کسی پر رد کرنا ہو تو ضروری ہے کہ ہم اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں. صرف برائیوں پر نقد نہ کریں بلکہ اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں، اچھائیاں بھی بیان کریں. برائیاں بیان کریں تو اچھائیاں بھی بیان کریں، برائیوں پر نقد کریں تو اچھائیوں کی سراہنا بھی کریں. یہ فکر جو ہے پھیلائی گئی. اس میں سب سے جو بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ باتیں عقیدے اور منہج سے متعلق اگر ہوں، جن باتوں پر نقد کیا جا رہا ہے، اگر نقد کے وہ مسائل عقیدے سے متعلق ہوں اور ایسے ہی منہج سے متعلق ہوں، تو ایسی صورت میں کسی بھی صورت میں ان پر نقد کے سوا ان کی تعریف نہیں کی جائے گی. بھلائیوں کو نہیں بیان کیا جائے گا، اچھائیوں کو بیان نہیں کیا جائے گا. صرف اور صرف ان کی برائیاں جو عقیدے کی برائیاں ہیں یا ایسے ہی مثال کے طور پر منہج کی برائیاں ہیں اسے کھول کر کے امت کے سامنے عام کیا جائے گا. یہی سلف صالحین کا منہج اور طریقہ ہے. یہی سلف صالحین کا منہج اور طریقہ ہے. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی ہیں. یہاں جو بات اس وقت آپ کے سامنے کرنی ہے، مختصر جو بات باقی بچی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں نقد میں نیکیوں اور بدیوں کے درمیان موازنے کے اس شبہے کی بنیاد ایک نوجوان کی بات ہے جس نے اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جسے بعض نوجوان مارے خوشی کے لے اڑے. یعنی کسی نوجوان نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے میں یہ ثابت کیا ہے کہ نقد کرنے میں موازنے کا خیال کرنا ضروری ہے، کمپیئر کرنا ضروری ہے. برائیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں تو اچھائیاں بھی بیان کرنا ضروری ہے. اس عنوان سے ایک رسالہ لکھا. اور یہ رسالہ کس نوجوان نے لکھا؟ ایک نوجوان کا کوئی رسالہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے رسالے ہیں. احمد السویان نامی ایک شخص کا ایک رسالہ منہج اہل سنہ فی نقد الرجال ہے نا، اس انداز سے ایک رسالہ لکھا گیا ہے. اور اس رسالے کا جواب الحمدللہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حافظہ اللہ نے
اپنے رسالے میں دیا ہے۔ تو یہاں پر شیخ صالح فوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسالہ لکھا ہے ایک نوجوان نے، اور اسی کو نوجوانوں نے پھیلانا شروع کر دیا اور بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، ہم کسی بدعتی کی بدعت بیان کریں تو اس کی اچھائیاں بھی بیان کریں، کسی بدعقیدہ کی بدعقیدگی بیان کریں تو اس کی اچھے عقیدے کو بھی بیان کریں۔ اس طرح سے یہ موضوع عام کرنے کی کوشش کی گئی اور نوجوانوں نے اس موضوع کو بہت سراہا، بہت خوش ہوئے اس سے۔ مجھے اس رسالے سے واقفیت ہوئی جس کا لکھنے والا موازنے کے وجوب کا قائل ہے۔ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ اس رسالے کا لکھنے والا قائل ہے کہ واجب ہے موازنہ کرنا۔ موازنہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ منہج کے فساد پر نقد کرنے میں موازنے کی بات کہی جائے، چونکہ اس سلسلے میں کئی ایک باتیں اس سے پہلے کے حلقوں میں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اقوال اور ان کی فرمودات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے حسین کرابیسی وغیرہ کے بارے میں جب ان سے تذکرہ کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے صاف صاف کہا ان سے بچو، اس سے بچو، اس کی کتابوں سے بچو، اس کی باتیں نہ سنو، اس لیے کہ اس کی کتابوں میں بدعتیں ہیں، گمراہیاں ہیں۔ ایاک وہذہ الکتب فإنہا کتب بدع وضلالات، ان کتابوں سے بچو کیونکہ یہ کتابیں بدعت کی کتابیں ہیں اور ایسے ہی گمراہیوں والی کتابیں ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خوبیاں، کون سا ایسا آدمی ہے جس میں کچھ خوبیاں نہ ہو؟ تو خوبیاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بدعت کو سراہ رہے ہیں، اس کی بدعت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کی 1 2 4 غلطیاں بتلا بھی دے اور اس کے بعد اس کی خوب سراہنا کر دے، اس کی تعریف کر دے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں معمولی ہیں، کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں، خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس بات کو سننے والا ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا نا، بہت بڑی شخصیت ہے، قابل تعریف ہے، بڑی خوبیاں ہیں، بڑے اچھے اوصاف ہیں، بڑی اچھائیوں کا یہ آدمی ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اس سے جڑنا چاہیے۔ اس کی بدعت جس سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو دب کر کے رہ جائے گی، اس کی بدعت کو کوئی، میرے بھائیوں، یہ نہیں سمجھے گا کہ اس بدعت کی بنیاد پر اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے خطرناک مسئلہ ہے، اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں کیا فرمایا تھا؟ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی تلاوت قرآن، ان کی پیشانی پر نمازوں کے گھٹے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اس اچھائی کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا کہ یہ اچھائی ہے، بلکہ اس لیے بیان کیا تھا کہ ان اچھائیوں کو دیکھ کر لوگ ان کو دھوکہ کھا جائیں، ان سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اتنی اچھی نماز کی تو اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، اتنا اچھا روزہ کہ ان کے روزے سے کے مقابلے اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، اتنی اچھی تلاوت کہ ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ ایسے اسلام سے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی۔ خیر، تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ مجھے اس رسالے کے بارے میں واقفیت ہوئی جس کا لکھنے والا موازنے کے وجوب کا قائل ہے، نیز مجھے شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظہ اللہ کا ایک رسالہ بھی ملا۔ وہ رسالہ، جیسا کہ نیچے بات آ رہی ہے، وہ رسالہ بھی ملا، اور اس رسالے کا نام کیا ہے؟ منہج اہل السنت والجماعہ فی نقد الکتب والرجال والطوائف۔ سلف صالحین کا، اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ نقد کرنے میں، کتابوں پر نقد کرنے میں، ایسے ہی رجال، لوگوں کے اوپر رد کرنے میں، اور طوائف یعنی فرقوں کے رد کرنے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، کیا منہج؟ یہ جواب ہے اس رسالے کا جو رسالہ لکھا گیا موازنے کی وجوب کے لیے کہ موازنہ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور آپ
آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سوچ کر کے کہ لوگ اچھائیاں بدعتیوں کی خوب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھائیاں خوب بیان کرتے ہیں، خوب تعریف کے بل باندھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں امانت کے طور پر ہم ان کی کچھ غلطیاں بھی بیان کیے دیتے ہیں۔ بتائیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ امانت یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کے بدعت کو بے نقاب کیا جائے، ان کی تعریف نہ کی جائے، ان کی مدح و ثنا نہ کی جائے، صرف اور صرف ان کی بدعات کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ یوسف قرضاوی صاحب کی تعریف، حسن البنا صاحب کی تعریف، مولانا مودودی صاحب کی تعریف، میرے بھائیوں سید قطب صاحب کی تعریف، محمد قطب کی تعریف، ایسے ہی محمد بن سرور نائب زین العابدین اس کی تعریف، اور اس طرح کے نہ جانے کتنوں کی تعریف لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے، اچھائیوں سے کوئی خالی نہیں ہے، سب کے ہاں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور موجود ہیں، لیکن اگر ہم ان بدعتیوں کو یا ان منہج کے فسادیوں کو، اگر ہم فاسد منہج والوں کو اگر ہم سراہنا شروع کر دیں گے تو امت کے عوام گمراہی کا شکار ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ ان کے انحرافات کیا ہیں، ان کی بدعات کیا ہیں، ان کے پاس کون سی ضلالتیں ہیں، کوئی اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ جا کر کے علماء کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھو، آپ کو اندازہ ہوگا یوسف قرضاوی صاحب کو دنیا کا علامہ، عالم اسلام کا دائی، عالم اسلام کا مدبر، عالم اسلام کا فلاں 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 بیان کیا جاتا ہے۔ جا کر کے دیکھو علماء نے کتابیں جو لکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 100 سے زیادہ ضلالات ایک آدمی کے اندر بھری ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ، اور ان 100 سے زیادہ ضلالتوں میں کم سے کم 75% ضلالتیں اور گمراہیاں عقیدے اور منہج سے متعلق ہیں، مسائل سے متعلق نہیں ہے۔ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، پردہ عورت کرے کہ نہ کرے، یہ سب مسئلے 25% سے بھی کم ہیں۔ 75% سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے، جس کا تعلق ایمان سے ہے۔ آ رہی ہے بات آگے، سوال نمبر 20 ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس ضمن میں یہ بقیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سوال نمبر 20 میں ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد کریں، شیخ محمد بن ربیع المدخلی حافظہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی، منہج اہل سنت والجماعہ فی نقد الکتب والرجال والطوائف، یہ کتاب الحمدللہ شیخ ربیع صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں اس شبہے کا جواب دیا گیا ہے کہ بدعتیوں کی خوبیوں کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ یہ جو شبہہ ہے کہ بدعتیوں کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں، اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے اندر رد موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، لوگوں پر نقد کرنا ہو، کتابوں پر نقد کرنا ہو، فرقوں پر رد کرنا ہو، تو اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ خیر یہ رسالہ اہم ہے، شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ ہماری نصیحت ہے کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں، بہت پیاری کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اور اس میں ہمیں اس حوالے سے کھلا واضح سلف صالحین کا منہج سمجھنے کو ملے گا۔ شیخ ربیع نے اس رسالے کے اندر کہتے ہیں، جس میں انہوں نے اس رسالے کا، جس کا لکھنے والا موازنے کی وجوب کا قائل ہے، بھرپور رد کیا ہے، بھرپور رد کیا ہے کہ موازنہ نہیں کیا جائے گا، ثابت کیا ہے کہ موازنہ نہیں کیا جائے گا، اور اس بات میں جو غلطی ہے اور جو باطل کی ترویج و اشاعت کا فساد ہے، اس کی دو ٹوک وضاحت کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک دم کھل کر کے کھلے لفظوں میں وضاحت کی ہے، اور نقد و رد کے بارے میں سلف کا کھرا موقف بیان فرمایا ہے۔ نقد اور رد کرنے کے سلسلے میں سلف صالحین کا کھرا موقف بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت سے گمراہ گروں پر رد و نقد کیا ہے، لیکن سرے سے ان کی تعریف نہیں کی ہے، سرے سے ان کی تعریف نہیں کی ہے، کیونکہ اگر وہ رد کے ساتھ ان کی تعریف کرتے تو یہ چیز تناقض اور تعارض قرار پاتی۔ ٹکراؤ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک طرف یہ بدعت ہے، خارجی ہے، رافعی ہے، رافضی ہے، عقلانی ہے، اعتزالی ہے، انکار حدیث ہے، انکار سنت ہے، یہ ساری فساد بیان کرنے کے بعد آدمی کہے کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا
امت کا قائد ہے، امت کا رہنما ہے، امت کا ناصح، تو پھر باقی کیا بچے گا میرے بھائی؟ پھر ساری بدعتوں پر پردہ پڑ جائے گا یا نہیں پڑ جائے گا؟ تو بہرحال یہ چیز بہت واضح طور پر ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو بہرحال اب اگلا جو سوال جو ہم نے پڑھا ہے، سوال نمبر 20، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر ابھارا ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں، پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے حاشیے کی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہیں۔ نئے ایڈیشن کے مطابق اگلا جو جواب جو ہے اس سوال کا صفحہ نمبر 211 میں، صفحہ نمبر 211 پر ہے اس کا جواب۔ کہتے ہیں اس بات میں تلبیس اور گمراہ گری ہے۔ اس بات میں تلبیس یعنی کیا مطلب؟ شبہے میں ڈالنا ہے، کنفیوژن میں ڈالنا ہے اور گمراہ کرنا ہے، گمراہ گری ہے۔ یہودی کافر ہیں۔ یہودی کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت، اللہ نے لعنت کی کہ نہیں کی؟ کافر کہا کہ نہیں کہا؟ تو یہودی، بنی اسرائیل میں یہودی عیسائی دونوں ہیں نا، یہ سب کافر ہیں کہ نہیں کافر ہیں؟ تو دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ کافر بتلائے، اور آج کا مولوی کھڑا ہو کر کے کیا کہے؟ ان سے دوستی رکھو، ان سے محبت رکھو، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اللہ نے تعلقات اچھا رکھنے کا حکم دیا ہے، دوستانہ تعلقات، اس طرح کی بات کہے۔ کتنا خطرناک نظریہ ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بینہ میں، بے شک جن لوگوں نے میرے بھائیو کفر کیا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے کفار، اہل کتاب کے کفار ہیں، اہل کتاب لیکن کفار ہیں، کفر کیا انہوں نے، والمشرکین، اور مشرکین، یہ سب کے سب فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ پوری مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کتنا خطرناک بات ہے بھئی، اللہ صاف فرما رہا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اليہود والنصارى اولیاء، دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں آپس میں، ان میں سے بعض بعض کا دوست ہے، بعض بعض کا ساتھی ہے، بعض بعض کا ہمدرد ہے۔ تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں، بہت ساری دلیلیں اس حوالے سے۔ لہٰذا یہودیوں سے ہماری دشمنی دین کی بنیاد پر ہے، بھئی وہ کفار ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا لقد کفر الذین قالوا، کفار ہیں وہ، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کافر ہیں وہ، اور ہم مومن مسلمان ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا جھگڑا کفار سے ہے کہ نہیں ہے؟ کفر کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر، جو ہماری جان نہ لے، جو ہمارے مال کو تباہ نہ کرے، جو ہمیں ہمارے گھر سے باہر نہ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کافروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اس کی اجازت ہے، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے گھروں سے باہر نکالا، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک الگ ہوگا۔
لیکن اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، آپ کے پڑوس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رہن سہن کے ماحول میں، آپ کے سرکل میں مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، انسانیت کی بنیاد پر تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ بھوکے ہوں تو کھانا کھلا دو، پیاسے ہوں تو پانی پلا دو، بیمار ہوں تو علاج معالجے کے لیے اپنی کوشش کر دو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دین میں ہماری کوئی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت واضح سی بات ہے کہ دین میں دوستی نہیں ہے ہماری۔ وہ کفر پر ہیں، ہم توحید پر ہیں، وہ شرک پر ہیں، ہم ایمان پر ہیں، وہ نفاق پر ہیں، ہم اخلاص پر ہیں، ہم ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو۔ اس لیے ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے، یہود و نصارہ سے ہمارا جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑا دین اور عقیدے کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ وہ کفار ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اور کفر میں جھگڑا ہے کہ نہیں جھگڑا ہے میرے بھائی؟ لیکن انسانیت کی بنیاد پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، انسانیت ایک الگ چیز ہے۔ تو بات بہت موٹی ہے۔ شیخ صالح فوزان صاحب کہتے ہیں لہٰذا یہودیوں سے ہماری دشمنی دین کی بنیاد پر ہے، ہمارے لیے ان سے دوستی رکھنا اور محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ دین کی بنیاد پر دوستی اور محبت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت کریمہ میں گزرا۔ یہ بات ہو گئی، یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا جواب مختصراً مکمل ہوا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں، بلکہ سوال کے ہی اخیر میں حاشیہ لگایا ہے۔ شیخ سے کیا پوچھا گیا تھا؟ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور تعلقات قائم کرنے پر ابھارا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر حاشیہ نمبر 2 میں شیخ جمال فرماتے ہیں یہ بات یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، ہمیں دوستی رکھنی چاہیے، تعلقات رکھنا چاہیے، یہ بات فرقہ الاخوان المسلمون کے بانی حسن البنا نے کہی ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ حسن البنا، جن کو لوگ شہید کہتے ہیں، حسن البنا نے یہ بات کہی ہے، الاخوان المسلمون کے جو بانی ہیں۔ کتاب کون سی ہے؟ الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے ایک اخوانی ہیں محمود عبد الحلیم، انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 میں یہ عبارت لکھی ہے کہ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں ان کے ساتھ رہنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے، ابھارا ہے۔ اچھا، یہ بات تو حسن البنا نے کہی ہے اپنی کتاب کے اندر، لیکن یہ بات صرف اور صرف حسن البنا کی نہیں ہے، بلکہ تمام بنائیوں کی ہے، تمام حسن البنا کے ماننے والوں کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ شیخ نیچے کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی قسم کی بات بددین خارجی محمد مسعری نے بھی کہی ہے، محمد مسعری نے۔ اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ سعودی عرب کا آدمی ہے، یہ سعودی عرب کا ہے، اصلاً سعودی عرب کا ہے، لیکن یورپ کے کسی ملک میں رہتا بستا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غالباً لندن میں رہتا ہے۔ کیا کہا؟ محمد مسعری، بددین خارجی محمد مسعری نے بھی بات کہی ہے، جس نے خیر و بھلائی کے بدلے ادنا اور معمولی چیز کو قبول کر لیا ہے۔ بھئی سعودی عرب بلاد حرمین شریفین، توحید کا، سنت کا، نبی کے صحابہ اور تابعین کے منہج کا ملک ہے۔ اس ملک کو جو اتنا بڑا خیر ہے، اتنا بڑا خیر ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کے بدلے میں کیا لے لیا ہے؟ ادنا اور حقیر چیز کو قبول کر لیا ہے، یورپ میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ملک توحید سرزمین حرمین شریفین کو چھوڑ کر سرزمین کفر میں رہائش پذیر ہے، اور کافروں سے فیصلہ لینے پر راضی اور مطمئن ہے، کافروں سے فیصلہ لینے پر راضی اور مطمئن ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں کس کا؟ محمد المسعری کا۔ خیر، ابھی یہاں پر محمد مسعری کے بارے میں کئی ایک باتیں شیخ جمال حافظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھ لیں گے
اور اسی پر انشاءاللہ یہ بات مکمل ہوگی، اور پھر بات آئے گی کہ یہ بات من و عن، بالکل یہی بات مشہور خارجی فکر کے، اخوانی فکر کے علمبردار یوسف بن عبداللہ قرضاوی، یوسف بن عبداللہ القرضاوی نے بھی یہ بات بڑی وضاحت سے اپنی تقریروں میں کہی ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے، لکھا ہے، بولا ہے۔ میرے بھائی، یہی یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ سب باتیں تفصیل سے آئیں گی ان افکار کے رکھنے والوں کے سلسلے میں، خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ معروف ہیں اور جن کی فکر سے عوام اور کچھ خواص بھی متاثر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے حقیقت کو کھولنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے، تحذیر کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے یوسف قرضاوی کے عقائد اور ان کے باطل نظریات کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی صرف اور صرف یہ اشارہ ہے، ابھی صرف اور صرف یہ اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہودیوں سے دوستی کرنا واجب ہے، یہودیوں سے دوستی رکھنا واجب ہے۔ یہاں تک انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہوئی ہے، اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اسرائیل کی حکومت سے بہت زیادہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، بہت زیادہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ایسا ظاہر کیا ہے، ایسا کہا ہے کہ اسی طرح کی حکومت ہمیں دوسرے ملکوں میں بھی قائم کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ، اس طرح کی بات کہی۔ بہرحال یہ یوسف قرضاوی نے بات آئے گی، یہ بات اس لیے آ گئی کیونکہ یہی بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ خیر، تو محمد مسعری کی بات چل رہی تھی۔ روزنامہ الشرق الاوسط، ایک روزنامہ یعنی نیوز پیپر ہے، ڈیلی نیوز پیپر ہے، جس کا نام ہے الشرق الاوسط۔ اس کے شمارہ نمبر 6270 اور کیا نام ہے 8 رمضان 1416، 8 رمضان 1416۔ آپ اندازہ آپ لگا لیجئے کہ تقریباً 30 سے 32 سال پہلے کی یہ بات ہے، تقریباً 30 سال کے قریب ہے نا، 28 سال کے قریب یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ کیا ہے اس اخبار میں محمد مسعری کا ایک بیان آیا ہوا ہے، جس کے اندر کیا کہا تھا اس نے، ایک بیان شائع ہوا ہے، اس کے اندر کیا کہا ہے، سعودیہ کی موجودہ صورتحال، یہ محمد مسعری کہتا ہے سعودی نژاد یورپ میں رہتا ہے اور توحید اور سنت کے سرزمین کو چھوڑ کر کے کفر اور یہودیت اور عیسائیت کے سرزمین پر بسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خارجی اس بات کو بھی بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ اسلامی نظام کے اندر کوئی مخالفت ہو جائے، کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، کوئی خلاف ورزی ہو جائے دین کی شریعت کی، تو اس کی بنیاد پر کافر قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہیں، اور بار بار وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ظالمون کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ اسلام توحید و سنت کے ملک کو چھوڑ کر کے، مسلمان ولی امر کو چھوڑ کر کے تم کافروں کے بیچ میں جا کر کے رہتے ہو، بستے ہو اور اس کی سراہنا کرتے ہو، اور سعودی عرب اسلامی حکومت کی مخالفت تمہارا سب سے بنیادی کام۔ آپ اگر دیکھیں گے نا، اس کے تعارف کو آپ پڑھیں گے، محمد مسعری کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو جو معلومات ملے گی اس میں خاص معلومات کیا ملے گی، سعودی اسلامی نظام کی مخالفت کرنے میں معروف آدمی ہے، یہ اسلامی نظام کی مخالفت کرنے میں معروف شخص ہے۔ سعودیہ کی موجودہ صورتحال جو عیسائیوں اور یہودیوں کو علانیہ طور پر اپنی عبادات کے شعائر انجام دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ غور سے پڑھ لیں گے تو ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم جلدی سے پڑھ لیں گے۔ کیا کہا کہ سعودیہ کی موجودہ صورتحال جو عیسائیوں اور یہودیوں کو علانیہ طور پر اپنی عبادات کے شعائر، عبادات کے کام انجام دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کو اعتراض کس پر ہے؟ اعتراض اس پر ہے کہ سعودی عرب یہودیوں کو، عیسائیوں کو کھلم کھلا عیسائیت کی عبادات، یہودیت کی عبادات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی ہے، اس پر اعتراض ہے اس کو۔ اور کیا ہے بھائی، بہت جلد کمیٹی کے حکم و فیصلے کا اختیار پاتے ہی بدل جائے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے خارجیت، دھمکی جو یہودیوں عیسائیوں کو کھلم کھلا اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی،
بہت جلد کمیٹی بننے کے بعد، یعنی کوئی کمیٹی بنا رہا ہے، کوئی فرنٹ تیار کر رہا ہے، ایسے کہہ لو، ہے نا، بہت جلد کمیٹی کا حکم و فیصلے کا اختیار پاتے ہی بدل جائے گی، یعنی سعودی حکومت کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی، نظام چینج ہو جائے گا۔ یہ ہے، اس سے مراد اس کی اپنی نام نہاد کمیٹی کیا ہے؟ وہ لجنۃ الدفاع عن الحقوق الشرعیہ، شرعی حقوق کا دفاع کرنے والی کمیٹی، شرعی حقوق کا دفاع کرنے والے کمیٹی۔ اس سے زیادہ اندھیر نگری آپ کو کچھ اور مل سکتی ہے؟ شرعی حقوق ہے، یہ شرعی حقوق جو ہیں وہ سعودی حکومت دے رہی ہے۔ اسلامی نظام کا ضابطہ یہی ہے کہ غیر مسلموں کو سعودی یا مطلب کسی اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو رہنے کی بسنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ولی امر کی اجازت سے وہ رہ سکتے ہیں۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے دھرم کے کام اپنے گھروں کے اندر کریں گے، کھلم کھلا اپنے دین اور اپنے عقیدے کی شاعر کا اعلان نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کا نظام ہے، منع نہیں ہے۔ جب ان کو اجازت دی گئی ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ ہمارے ملک میں رہیں، تو اجازت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے دین دھرم کے ساتھ رہیں گے، لیکن کوئی چیز علانیہ نہیں کریں گے۔ جو کچھ کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر کریں گے، اندر کریں گے، پوشیدہ کریں گے۔ علانیہ اسلام کا نظام، اسلامی ملک ہے، آپ علانیہ کفر کے شعار کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے دین دھرم پر چلنے کی اجازت ہے ان کو، لیکن وہ علانیہ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے اسلامی نظام کا ضابطہ ہے۔ اب سعودی حکومت اسی پر چل رہی ہے کہ بھئی آپ رہو گے لیکن اپنے شاعر کا اعلان نہیں کرو گے، علانیہ نہیں کرو گے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میری کمیٹی بن جائے گی، لجنۃ الدفاع عن الحقوق الشرعیہ، یہ کمیٹی بنے گی، اور جیسے اس کو اختیار آئے گا، پاور آئے گا، تیسے ساری سعودی حکومت کا نظام کیا ہو جائے گا؟ سب چینج ہو جائے گا، یعنی ہمارے آتے ہی سعودی حکومت زیر ہو جائے گی، بلکہ اقلیات کو ان کے حقوق دینا واجب ہو جائے گا۔ اقلیات کو حقوق کیا ملیں گے آپ کو پتہ ہے یا علماء کو پتہ ہے؟ سلف امت کو پتہ ہے۔ جو اقلیتوں کو حقوق ہے اسلامی ملکوں میں غیر اسلامی لوگوں کو، وہ حقوق سعودی حکومت بھی دے رہی ہے، جس میں انہیں، یہ دیکھیے اس کا اپنے حقوق کیا ہے غیر مسلموں کے، جس میں انہیں اپنے گرجا گھروں میں، اس کا مطلب گرجا گھر بھی بننا چاہیے، یہی تو، جس میں انہیں اپنے گرجا گھروں میں عبادات کے شعائر کی انجام دہی کا حق بھی ہوگا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اس کا عقیدہ۔ اسی طرح اپنی خاص شریعتوں کے مطابق شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات بھی طے تمام ہوں گے، سارا چلے گا بھائی، جیسے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، غیروں کا چلتا ویسا۔ مزید انہیں اپنی ذاتی دینی زندگی جینے کی مکمل آزادی ہوگی، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو ہوں۔ یہ ہے کہ کون ہے یہ؟ محمد المسعری، محمد مسعری نام کا یہ آدمی ہے۔ نیز کہتا ہے، مزید کیا کہتا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں کنیسے یعنی گرجا گھر قائم کرنا جائز ہے، توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے بنی آدم کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ جیسے پلٹنا چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے۔ آپ بتائیے کہ سعودی عرب کا رہنے والا، توحید و سنت کے ایک ملک میں پیدا ہونے والا، پلنے بسنے والا آدمی اس طرح سے انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 1417 کے ایڈیشن میں کیا ہے؟ برطانیہ ریڈیو نے اس کی اپنی آواز میں ایک بیان نشر کیا ہے۔ برطانیہ ریڈیو نے اپنے ریڈیو پر اس کی اپنی آواز میں، محمد مسعری کی اپنی آواز میں ایک بیان نشر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رپورٹر نے کہا، لندن میں رہائش پذیر اپنے آپ کو جہادی کہنے والے سعودی باغی محمد مسعری کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس مہینے کے اختتام سے پہلے شیعہ باغیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے ان کے ساتھ ایک متحدہ فرنٹ کا اعلان کرے گا۔ دیکھا آپ، یہ ہے محمد مسعری۔
تو جب توحید سے، سنت سے، سلف امت کے منہج سے آدمی ہٹ گیا تو پھر یہودیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، شیعوں کے ساتھ جا سکتا ہے، رافضیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ خروج ہو گیا، جب حق سے نکل گیا تو فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی بچتا ہے؟ دیکھا آپ نے، یہودی، عیسائی، مشرکین اور روافض، شیعہ سب کا ساتھ دینے کو تیار، اور اس کے لیے دفاع کرتا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے۔ پھر برطانیہ ریڈیو نے مثالی کی آواز میں ایک اس کا یہ بیان نشر کیا، مطلب اگلا بیان کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ عنقریب تنسیق ہوگی، یعنی بہت جلد سب کو لے کر کے بیٹھا جائے گا، سب سے رابطے قائم کیے جائیں گے، بلکہ بہت بڑا فرنٹ قائم ہوگا، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ روابط کا سلسلہ نہایت زوروں پر جاری ہے، یقیناً یہ اسلامی تحریک ہوگی۔ کون سی تحریک ہوگی؟ اسلامی تحریک۔ دیکھا آپ نے، کچھ بھی کرو اس کو اسلامی لگا دو، کچھ بھی کرو اس میں کیا لگا دو؟ اسلامی تحریک ہوگی۔ اسلامی تحریک سنی یا شیعہ تحریک نہیں ہوگی، شیعہ سنی کی تفریق ختم کرو، اسلامی تحریک ہوگی۔ اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے۔ کون سا اسلام جس میں سنت اور شیعیت کی تفریق نہیں ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ تو کیا کہا؟ یہ اسلامی تحریک ہوگی، سنی یا شیعہ تحریک نہیں ہوگی۔ ایک ایسی اسلامی تحریک ہوگی جو اجماعی مسائل اور اسلام کے قطعی طور پر، قطعی امور پر قائم ہوگی، اور تمام لوگوں یعنی شیعہ اور سنی سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گی، اور اس سے بھی اوپر اٹھ کر مسلمانوں اور اہل وطن کے حقوق کی نگہداشت کرے گی، یعنی کفار، مشرکین، یہود، عیسائی سب کے حقوق کی نگہداشت کرے گی، اور ان کے لیے وطنیت کے تمام حقوق تسلیم کرے گی۔ ان کے لیے وطنیت یعنی یہاں پر رہنے کے سارے حقوق ان کو بھی ملے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو حقوق ملتے ہیں وہ سارے حقوق ملنے کے لیے مسلمان ہونا ہوتا ہے۔ لہم ما لہم وعلیہم ما علیہم، جو ان کے لیے وہ ان کے لیے، اور جو ان کے خلاف وہ ان کے خلاف۔ مسلمانوں کو جو ملے گا وہ ان کو ملے گا، اس شرط کے ساتھ جو اسلام لے آئیں۔ تو یاد کریں کیا کہا؟ ان کے لیے وطنیت کے تمام حقوق تسلیم کرے گی، خواہ وہ اسلامی ملک میں بسنے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر لوگ۔ بہرکیف اس معنی میں ہماری تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ دیکھا آپ نے، اسلام یوز کرو بھائی، اسلام کی خدمت نہ کرو، اسلام سے خدمت لو اپنی سیاست کی۔ یہ کام ہے بدعتیوں کا۔ اہل بدعت کا کام کیا ہے؟ اسلام کی خدمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسلام کو اپنی خدمت میں لگا لیتے ہیں، اپنی فکر۔ یاد ہے؟ تو سب کے لیے بہرکیف اس معنی میں ہماری تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگی، کوئی گروہی یا مذہبی تحریک نہیں ہوگی۔ یہ سیاسی تحریک ہے، اسلام کا نام لے کر کے تم سیاست کرو، یہ ہے تمہارا کام، اور تم نے اپنی سیاست کے لیے، یاد رکھیں یہ وہی نظریہ ہے صلح کل والا۔ جب سیاست لے کر کے آدمی چلے گا تو سب کو لے کے چلنے کی بات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سیاست کرنے کے لیے سب کو لینا ہی پڑے گا، سب کا دفاع کرنا پڑے گا۔ یہودیوں آپ کو بھی اسلام کا ہی حق ملے گا، عیسائیوں تم کو بھی مسلمانوں کے حقوق ملیں گے، کافروں تم کو بھی اسلام کے حقوق ملیں گے، رافضیوں تم کو بھی حقوق ملیں گے، مجوسیوں تم کو بھی وہی برابر ملے گا جو مسلمان۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک سب آپ کے ساتھ اکٹھا کیسے ہوں گے؟ تو سیاست کرنے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسلام کا تو نام استعمال کیا جا رہا ہے، کام سیاست کا کیا جا رہا ہے، اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسلام کی خدمت نہیں کی جا رہی ہے، اسلام کا استغلال کیا جا رہا ہے، استخدام کیا جا رہا ہے، اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی خبط الحواسی یعنی بیوقوفی، پاگل پنی ہو سکتی ہے؟ اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف جرأت اور جسارت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بات کہنا، بتائیے ہم نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ یہ اس کے اپنے بیانات ہیں، اور جو اندر نہیں ہیں پوری دنیا کے سامنے اخبار میں شائع ہوئے۔ یہ اس دور کی بات ہے
جب انٹرنیٹ کی یہ فیسلٹی اور میڈیا کا یہ سارا نیٹ ورک نہیں تھا، اس وقت اخبارات نکلتے تھے، روزنامے، اس کے اندر بیان آتا تھا، بیانات چھپتے تھے، اور ریڈیو کے ذریعے سے میرے بھائیوں آواز کو نشر کیا جاتا تھا دنیا کے اندر۔ یہ ہے جس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کر بیان کی جا رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسعری اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں سارے لوگوں کے حقوق دلانا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کے حقوق دلانا چاہتا ہوں، سب کو برابر برابر حق ملیں گے۔ اسلام کی ملک میں تم کو گرجا گھر کھولنے کی پرمیشن، یہودیوں کا جیسا شعار ہے ویسا عمل، جیسے عیسائیوں کا شعار ہے ویسا، سب کو اپنی اپنی میرے بھائیوں اپنی اپنی عبادات اور شعائر کے انجام دینے کی کھلی اجازت ہوگی۔ بھلا مسعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اس فرمان کو سنتا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرے عرب سے نکال بھگاؤ، مشرکوں کو جزیرے عرب سے نکال دو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ مسعری اس حدیث کا کیا کرے گا؟ شیخ جمال کہتے ہیں مسعری اس حدیث کا کیا کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر اور سعودی عرب کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور سب کو رکھے گا، اور سب کو اپنے دین اور عقیدے پر چلنے کی اجازت ہوگی۔ وہ گرجا گھر کھولے، وہ کنیسہ کھولے، وہ مندر بنائے، وہ فلاں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جزیرے عرب سے نکال دو۔ کیا کرو گے اس حدیث کو؟ کیسے عمل کرو گے اس کے اوپر؟ اس حدیث کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں جمع ہوں گے، ایک ہی دین ہوگا اسلام، دوسرا کوئی دین نہیں جمع ہوگا۔ اور مسعری تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں سارے دھرموں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اس حدیث کو کیا کرے گا مسعری؟ کہاں لے جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یجتمع دینان، دو دین اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ نکالنے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور تم اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، فرنٹ بنا رہے ہو۔ اس طرح کی باتیں کتنی خطرناک ہیں۔ کیا اس قسم کی واضح احادیث سے نابلد شخص یعنی ناواقف جاہل شخص پیشوا یا قائد و رہنما ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اتنی موٹی موٹی باتیں اس کو نہیں معلوم ہے، جاہل ہے، وہ کیسے مسلمانوں کا قائد ہو سکتا ہے؟ کیسے مسلمانوں کا رہنما بن سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ ضلالت اور ہوا پرستی کا رہنما ہو۔ ضلالت کا گائیڈ ہو، ضلالت کا امام ہو سکتا ہے، ضلالت کا پیشوا ہو سکتا ہے، گمراہ گر امام ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مسلمانوں کا صحیح پیشوا اور رہنما نہیں بن سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ تو گویا کسی شاعر کے شعر کا مصداق، یعنی مسعری کا یہ رویہ، مسعری نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، اس کی جو فکر ہے، کہتے ہیں اس کی فکر شاعر کے اس شعر کا مصداق۔ کیا ہے وہ شعر؟ دارہم و دارہم ما دمت فی دارہم و ارضہم ما دمت فی ارضہم۔ عربی زبان بہت بلیغ زبان ہے، بہت عظیم الشان زبان ہے۔ کیا ہے؟ دارہم، یہ دارا یداری مدارات، و دارہم ما دمت فی دارہم، جب تک تم ان کے گھر میں رہو ان کی رواداری کرو۔ بھئی لندن میں بیٹھے ہو تو رواداری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، شیعوں کی، رافضیوں کی، مجوسیوں کی، تو ان کے گھر میں بیٹھو گے تو یہی بولنا پڑے گا نا، ہے کہ نہیں؟ وَدَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ، جب تک تم ان کے گھر میں بیٹھے ہو ان کی رواداری کرو، ان کا کہا مانو، ان کے ہاں میں ہاں ملاؤ، یہی ہے۔ وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ، اور جب تک تم ان کے سرزمین میں بیٹھے ہو تو ان کو راضی کرو، یہی تو ہے نا۔ شاعر نے کہا تھا یہی رویہ ہے اور اسی کے مصداق ہیں یہ۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ روزنامہ الریاض سعودی عرب کا ایک بہت مشہور ڈیلی نیوز پیپر ہے، اس میں 1422 ہجری میں کیا ہے، سعودی عرب کے مطابق سعودی عرب کے سابق مفتی عام امام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
اصل میں یہ علامہ ابن باز کی بات، آپ کا طریقہ جانتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہانہ جذبہ، سب کو سمجھانا، بجھانا، راہ حق کی رہنمائی کرنا، یہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے ان کی۔ اس لیے اس کے اندر کیا کہا ہے دیکھیے، کہتے ہیں اس وقت محمد مساری 1422 میں، آج سے 23 سال پہلے، اس وقت محمد مساری، سعد فقیہ، یہ سب وہی اخوانیت اور خارجیت کی فکر والے لوگ ہیں۔ محمد مساری، سعد فقیہ اور ان جیسے دیگر فاسد گمراہ دعوتیں پھیلانے والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بلا شبہ بہت بڑا شر اور برائی ہے، اور یہ لوگ بہت بڑے شر و فساد کے دائی ہیں۔ واجب یہ ہے کہ ان کی تحریروں اور بیانات سے چوکنا رہا جائے، واجب ہے کہ ان کے بیانات سے اور ان کی تحریروں سے چوکنا رہا جائے، انہیں مٹا کر ختم کر دیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سب کو سننا چاہیے، سب سے استفادہ کرنا چاہیے، جو اچھا ہو اسے لے لینا چاہیے اور جو برا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بھئی جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جن کا منہج صحیح نہیں، ان سے چوکنا رہنے، ڈرنے، بھاگنے کا حکم ہے، ان کے فتنے سے، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ کیا کہا؟ انہیں مٹا کر ختم کر دیا جائے اور کسی بھی چیز میں سرے سے ان کا تعاون نہ کیا جائے، شیخ بن باز کہہ رہے ہیں۔ نیز یہ بھی واجب ہے کہ انہیں حق کی رہنمائی کی جائے، یہ تو ضروری ہے، انہیں حق کی رہنمائی کی جائے اور اس باطل سے انہیں آگاہ کیا جائے، اس باطل سے انہیں آگاہ کیا جائے، جس باطل پر وہ ہیں اس سے آگاہ کیا جائے۔ کسی کے لیے بھی ان کے ساتھ اس شر و فساد میں تعاون کرنا جائز نہیں۔ مساری، فقیہ اور بن لادن اور ان کی روش پر چلنے والے تمام لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ تباہی کے اس راستے سے باز آ جائیں۔ پورا خوارج کا گروپ ہے کہ نہیں گروپ ہے، اور جن کو لوگ اسلام کا سب سے بڑا مجاہد سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے لا علمی، جہالت کا نتیجہ ہے کہ آدمی نہیں سمجھتا موقف کیا ہے، منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے نا، دین حقیقت میں کیا ہے، نہیں سمجھتا آدمی، اپنی جہالت کے نتیجے میں کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ اور جب صدام حسین کا وہ خلیجی جنگ کا جو مسئلہ پیش آیا تھا، اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صدام رکھ لیے تھے، اور یہی معاملہ اسامہ بن لادن کا ہے۔ اسامہ بن لادن کے اس فتنے کے دور میں نہ جانے کتنے ہزاروں بچوں کے باپوں نے اپنے بچوں کے نام اسامہ رکھ لیے تھے۔ یہ اسامہ بن زید کے نام پر نام نہیں رکھا گیا تھا، اسامہ بن لادن کے نام پر نام رکھا گیا تھا۔ جبکہ کون ہے یہ خوارج، خروج کا مشن تھا ان کا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تینوں کا نام لے کر کے کہتے ہیں، مساری، فقیہ، بن لادن اور ان کے نقش قدم پر، ان کی روش پر چلنے والے تمام لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ تباہی کے اس راستے سے باز آ جائیں، اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب اور غضب سے پناہ مانگیں، اپنی نیکی اور بھلائی کی طرف پلٹ آئیں اور پچھلے سرزد گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی زیادہ مخلصانہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے ان کی، خیرخواہی ہے ان کی، اور یہ بات شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مجموعہ فتاویٰ کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100 پر یہ بات بھی موجود ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ یہودیوں سے ہماری دشمنی، ہماری ناراضگی دین کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ دراصل بہت خطرناک نظریہ ہے، بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ دین کو خالص جو توحید کا عقیدہ ہے دین اسلام کا، جو اس کی اساس اور بنیاد ہے، اسے ملیا میٹ کر دینے کا بہت بڑا پلان ہے میرے بھائیوں۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات بھی کہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض یہ بھی ہے کہ کفار کو کفار نہ سمجھا جائے، کفار کو کفار نہ سمجھا جائے، یہی ناقض ہے۔ اور اگر کفار کے لیے مسلمانوں جیسے حقوق کے لیے فرنٹ بنایا جائے اور اس کے لیے مسلم حکمرانوں سے لڑنے کی بات کی جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.